بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلام ہو میرے خارمان کے جیالوں کو۔ یہ آپ سب نے جس طریقے سے جگہ جگہ ہمارا استقبال کیا ہے، جس جوش اور محبت کے ساتھ آپ نے ہمارا استقبال کیا ہے، میں زندگی بھر آپ کا محبت نہیں بھول سکتا ہوں۔ یہ شہید محمد قاسم کا خرمانگ ہے، جس نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو 18 اکتوبر پہ کارساز کے موقع پہ تحفظ دلواتے ہوئے شہادت قبول کی تھی۔ ہم شہید محمد قاسم خرمانگ کا جیالہ کا سلام پیش کرتے ہیں۔ اس ملک کی جمہوری جدوجہد میں خرمانگ کے نوجوانوں کے خون شامل ہے۔ اگر آج پاکستان اٹامی قوت ہے تو وہ اعلان شہید ذوالفقار علی بھٹو نے انہی پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہو کر بھارت کو للکارتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ اب 5 راؤنڈ والی رائفل نہیں چلے گی، اب بٹن چلے گا، بٹن چلے گا، بٹن چلے گا۔ اگر آج ہم بھارت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے سکتا ہے تو یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایٹم بم کی تحفہ کی وجہ سے ہے۔ ساتھیوں، وہ خواب، وہ وعدہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے میرے خرمانگ کے عوام کے لیے دیکھا تھا، وہ خواب، وہ وعدہ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہاں کے نوجوانوں کے لیے دیکھا تھا، وہ خواب اب ہم نے مل کے پورا کرنا ہے۔ یہ آج کا میرے جیالوں کا جدوجہد نہیں ہے۔ ہم مسلسل یہاں کے عوام کے جمہوری حقوق کے لیے، آئینی حقوق کے لیے، انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرتے آ رہے ہیں۔ یہ وہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے یہاں سے FCR کا خاتمہ کیا، جس نے راجو کا راج کا خاتمہ کیا، جس نے یہاں کے عوام کو الیکشن لڑنے کا اور ووٹ ڈالنے کا موقع دیا، جب پورا پاکستان آپ کا نام تک نہیں لیتے، یہاں کے پہاڑوں، یہاں کے عوام کو ناردرن ایریاز سے پکارتے تھے، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس نے گلگت بلتستان کو اپنا شناخت دلوایا۔ اور جب سے میں سیاست میں آیا ہوں تو میں آپ کے درمیان میں، یہ گلگت بلتستان میں تو میرا تیسری دورہ ہے۔ اور ہم کس کے لیے جدوجہد کر رہے تھے؟ ہم کون سے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے؟ آپ کے جمہوری حقوق کے لیے، آپ کے آئینی حقوق کے لیے۔ میں نے یہ منشور پاکستان کے ہر کانسٹیٹیوئنسی میں، سندھ سے لے کے پنجاب تک، پنجاب سے لے کے ملاکنڈ تک، یہ وعدہ جو میرا گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ہے، میں نے وہاں ہر جگہ یہ وعدہ کیا ہے، اور اب ہم نے مل کے یہ وعدہ پورا کرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کا جو وعدہ ہے، یہ خرمانگ کے عوام کا مطالبہ ہے، یہ گلگت کے ہر علاقہ کا مطالبہ ہے کہ ہمیں اپنا جمہوری حقوق دو، ہمیں اپنا آئینی حقوق دو، ہمیں اپنا انسانی حقوق دو۔ تو یہ حقوق جیسے ماضی پاکستان پیپلز پارٹی نے دلوائے ہیں، آگے جا کے بھی
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिलवाएंगे। हमने अगर पूरे मुल्क को 18वीं तरमीम की सूरत में 1973 के आइन की सूरत में हुकूक दिलवाए हैं, तो फिर हम गिलगित बल्तिस्तान को भी उनको अपने हुकूक दिलवा सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है, ये जरूरी है यहाँ के अवाम की तरक्की के लिए, यहाँ के अवाम के मुस्तकबिल के लिए। जब तक आप अपने फैसले नहीं लेंगे, जब तक आपका आवाज इस्लामाबाद में नहीं सुना जाएगा, तो फिर हम पूछते ही रहेंगे कि खरमांग के नौजवान बेरोजगार क्यों है, कि खरमांग में वो तब्दीली, वो सेहत के इदारे क्यों नहीं हैं, वो तालीमी इदारे क्यों नहीं हैं, वो मुआशी अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं हैं। वो इसलिए कि इस्लामाबाद आपके लिए फैसला तो लेते हैं, खुद फैसला लेते हैं, लेकिन आपकी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। ये जो जदोजहद है, ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है, ये आपके मुस्तकबिल की बात है। हमने ना सिर्फ आपको आपके हुकूक दिलवाना है, हमने आपको पीटीआई की तबाही से, तब्दीली नहीं तबाही से बचाना है। आपको पता होगा कि बाकी मुल्क में, पूरे मुल्क में आटा का बहरान है, आटा और गंदम की जो महंगाई है, आज तक यहाँ के अवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ मिला है इस महंगाई से, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से है, वो कायदे अवाम की वजह से है, जिसने आपको ये सब्सिडी दिलवाया था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहां के नौजवानों और पूरे मुल्क के नौजवानों को रोजगार दिलवाया था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ना सिर्फ हुकूमत से के थ्रू रोजगार दिलवाया था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐसे इदारे कायम किए थे जिससे नौजवानों को रोजगार के मौके मिल सके। जैसे हमारा कराची में स्टील मिल है, जो आजकल इमरान बंद करना चाहता है, 10,000 मजदूरों को बेरोजगार कराना चाहता है, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कारनामा है और था, जो रोजगार दे रहा था। हमारा हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में कितने गिना सकता हूं आपके लिए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पूरे इंडस्ट्रीज कायम किए थे ताकि इस मुल्क की मीशत को भी फायदा हो, इस मुल्क की मुआशी तरक्की हो, मगर सबसे भरकर इस मुल्क के नौजवानों को रोजगार के मौके मिले। और यही नजरिया, यही मंशूर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आगे लेके इसी मंशूर पे अमल करती थी। यही वजह है कि या आज तक पाकिस्तान के अवाम याद करते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए कहा जाता था कि बेनज़ीर आएगी रोजगार लाएगी। और शहीद बीबी ना सिर्फ हमारे नौजवानों को, ना सिर्फ हमारे मजदूरों को, मगर हमारे औरतों को भी रोजगार दिलवाती थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जानती थी कि जहां हमने अपने नौजवानों के लिए मौका पैदा करना है, रोजगार दिलवाना है, अगर औरत साथ साथ उनको मईशत में अपना किरदार अदा नहीं कर सकेंगे तो पूरा मुल्क की मईशत नहीं उठ सकेगा। तो यही वजह है कि आज तक आपको हर गांव में, हर घोट में एक लेडी हेल्थ वर्कर जरूर मिलेगी। ये लेडी हेल्थ वर्कर का मंसूबा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दिया हुआ मंसूबा है, जिससे हम ना सिर्फ रोजगार दिलवा रहे हैं, मगर आपका और आपके बच्चों का सेहत भी उनका ख्याल रख रही है। हमें चाहिए अवामी हल हमारे मुआशी बहरान के लिए, हमारा महंगाई के लिए, हमारे फुरगत और बेरोजगारी के लिए। और अवामी हल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होता है। क्या आपके पिछले हुकूमत में 2008 से लेकर 2013 तक मुआशी बहरान नहीं था? पूरी दुनिया में फाइनेंशियल रिसेशन था,
اس ملک میں 2 سیلاب آئے، ہر دوسرا دن دہشت گردی کے واقعے تھے، جس کی وجہ سے مہنگائی بھی تھا، غربت بھی تھا، بے روزگاری بھی تھی، لیکن آپ کا عوامی حکومت نے عوام کو اس مشکل وقت میں، اس مشکل گھڑی میں لاوارث نہیں چھوڑا تھا۔ ہم نے اسی معاشی بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے، مہنگائی کا طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی منصوبہ شروع کیا تھا، تاکہ جب معاشی حالات برے ہو، مشکل ہو، تو ہم اس ملک کے سب سے غریب تر عوام کو کوئی مدد دے سکے۔ ہم نے مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے تنخواہ میں اضافہ کیا۔ ہم نے حکومت کے ملازم کی تنخواہ میں 100% اضافہ کیا۔ ہم نے پینشنز میں 150% اضافہ کیا، تاکہ جب وہ بزرگ مہنگائی کا، غربت کا مقابلہ کر رہے ہو تو حکومت اس کے ساتھ کھڑے ہے۔ ہم نے یہی وجہ تھا، اس وقت آپ کو یاد ہے دہشت گردی کس موڑ پہ تھا؟ ہمارا بہادر فوج دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے تھے، اور ہم ان کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے تھے کہ وہ شہادت قبول کر رہے ہیں اور ان کا گھر نہ چل سکے۔ ہم نے ہر آفیسر کا، ہمارا فوج کا، سپاہی کا تنخواہ میں بھی اضافہ کیا، 175% اضافہ کیا۔ یہی طریقہ ہوتا ہے۔ آج بھی معاشی بحران ہے، مشکل سے مشکل معاشی بحران ہے، مگر ملک میں ایک عوامی حکومت ہے، سندھ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور جب وفاقی حکومت نے پینشن اور تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا، جب پنجاب نے پینشن اور تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا، جب پختونخوا نے پینشن اور تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا، ہم نے کہا کہ کرونا بھلے ہو، معاشی بحران بھلے ہو، لیکن ہم اپنے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے، اور سندھ حکومت نے پینشنز میں اور تنخواہ میں اضافہ کیا۔ ساتھیوں، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے۔ یہ پی ٹی آئی ایک جھوٹا جماعت ہے، ان کا ہر بات جھوٹا نکلا ہے، دھوکہ نکلا ہے، یو ٹرن نکلا ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے خرگن کے عوام، میرے گلگت بلتستان کے عوام کے مستقبل تباہ ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وفاقی حکومت میں ہیں، اور یہ جو ناردرن ایریاز ہے وہاں تو وفاق کے ساتھ دیتے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام غیرت مند عوام ہے، گلگت بلتستان کے عوام وفادار عوام ہے، گلگت بلتستان کے عوام مجھے میرے ساتھ دیں گے، تیر کے ساتھ دیں گے، جیسے انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا، جیسے انہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا۔ اور آپ ویسے ہی سوچ لیں کہ یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے حکومت ہے وہ تو جنوں کے مہمان ہیں۔ آپ نے نکل کے اس الیکشن کو سیریسلی لینا ہے۔ یہ صرف اقتدار کی لڑائی نہیں ہے، یہ صرف حکومت بنانے کی لڑائی نہیں ہے، یہ آپ کی مستقبل کا سوال ہے، اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمیشہ گلگت بلتستان کے عوام نے صحیح فیصلے لیے ہیں، آج بھی وہ صحیح فیصلے لیں گے، اپنے مستقبل کا تحفظ کریں گے، اور مجھے موقع دیں گے، جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو موقع ملا آپ کا خدمت کرنے کے لیے، جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو موقع ملا آپ کا خدمت کرنے کے لیے، جیسے صدر زرداری کو موقع ملا آپ کا خدمت کرنے کے لیے۔ میں جانتا ہوں کہ خارمنگ کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام ضرور مجھے موقع دیں گے، تاکہ میں آپ کے مسائل حل کر سکوں، میں آپ کا آواز بن سکوں، میں اسلام آباد سے لے کے پوری دنیا تک یہاں کے پہاڑوں کے، خارمنگ کے پہاڑوں کے آواز پہنچا سکوں۔ ہم وہ واحد جماعت ہے جو آپ کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز کھڑے کیے ہیں،
دل کے علاج کے لیے، کڈنی اور لیور کے علاج کے لیے، چاہے آپ کو کراچی میں ضرورت پڑے، سکھر میں ضرورت پڑے، یہاں تک کہ خیر پور میں ضرورت پڑے، مفت ملے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس قسم کے مفت صحت کے ادارے میں یہاں گلگت بلتستان میں بھی کھڑا کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ اگر ہم نے آپ کا روزگار کا مسئلہ حل کرنا ہے تو نہ صرف ہم نے ادارے کھڑے کرنے ہیں، یہاں کا معیشت میں فوکس کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے کھڑے کرنے ہیں، اور ایسے تعلیمی ادارے جو صرف دور جگہ میں نہیں ہو، اسکردو میں یا گلگت میں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں یا یونیورسٹی یا کیمپس ہو، تاکہ غریب کا بچہ، مزدور کا بچہ بھی تعلیم حاصل کر سکے۔ ان کو اسکردو نہ جانا پڑے، گلگت نہ جانا پڑے، کراچی نہ جانا پڑے، ان کے اپنے دروازے پہ تعلیم حاصل ہو۔ آپ نے مزدور کارڈ کا ذکر کیا۔ سندھ میں ہم نے جو لیبر پالیسی بنایا ہے، مزدوروں کے لیے پالیسی جو بنایا ہے، وہ تاریخی پالیسی ہے، اور ہم وہ واحد صوبہ ہے جس نے ٹرائی پارٹائٹ پالیسی بنایا ہے اپنے مزدوروں کے لیے۔ اور جو پروٹیکشن ہم پروٹیکشن مزدور کو دیتے ہیں، ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے تاکہ ذرائع مزدور ہو یا سیلف امپلائڈ ہو، ان کو بھی وہی فائدہ ملے۔ اور اس کے لیے ہم نے ایک بے نظیر مزدور کارڈ شروع کیا ہے، اور اگر ہمیں یہاں گلگت بلتستان میں موقع ملے تو میں وہی بے نظیر مزدور کارڈ یہاں کے مزدوروں کے لیے شروع کروں گا۔ آپ نے ڈسیبل کہا، ہم کہتے ہیں اسپیشلی ایبل پرسنز کے جو ہمارے منصوبے ہیں، پروگرامز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ توجہ دیا ہے، اور ہم جو کوٹا رکھتے ہیں سندھ میں اسپیشلی ایبل پرسنز کے لیے، وہ 5% ہے۔ تو ہم نے سنا ہے کہ یہاں گلگت بلتستان میں صرف 2% ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ 2% سے لے کے 5% تک ہم اس میں اضافہ کریں، اور ساتھ ساتھ یہ انشور کرے کہ یہ جو ہمارا کوٹا ہوتا ہے، حکومت کے ادارے ہو یا پرائیویٹ ادارے ہو، یہ کوٹا پہ امپلیمنٹ بھی کریں۔ ساتھیوں، آج کل پورے ملک میں ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے ایک تحریک چلا رہے ہیں، جو اس ملک میں اصل جمہوریت کی بحالی کی تحریک ہے۔ اور میں جانتا ہوں جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نے، گلگت بلتستان کے عوام نے، موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی MRD میں ہمارے ساتھ دیا تھا، جیسے آپ نے ARD میں مشرف کے آمرت کے خلاف ہمارے ساتھ دیا تھا، ویسے ہی اسی جذبہ کے ساتھ، اسی ہمت کے ساتھ، اسی بہادری کے ساتھ آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں اپنا حصہ دلوائیں گے۔ ہم پورے پاکستان میں بھی جمہوریت بحال کریں گے، اور سب سے بڑھ کر یہاں گلگت بلتستان میں میرے گلگت بلتستان کے عوام کو ووٹ کا حق، آواز کا حق، انصاف کا حق دلوا کے رہیں گے۔ آپ نے 15 نومبر کو سب کچھ بھول کے صرف اور صرف تیر کو دیکھنا ہے، انشاءاللہ، چاہے وہ کرمانگ ہو یا آپ کے دوست جو دوسرے علاقے میں ہوں گے، ان کو آپ نے سمجھانا ہے کہ یہ ہمارا مستقبل کی سوال ہے، یہ اقتدار کی لڑائی نہیں ہے۔ آپ نے بھٹو کی جماعت کے ساتھ دینا ہے، آپ نے بے نظیر کی جماعت کے ساتھ دینا ہے، آپ نے شہیدوں کے جماعت کے ساتھ دینا ہے، ان یزیدوں کی جماعت کے ساتھ نہیں، جنہوں نے ہمارے پورے ملک کے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کیا۔ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں، اگر خرمنگ کے عوام میرے ساتھ ہے، تو میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ شیعہ بھٹو